الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر کلام چل رہا تھا، یعنی ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا یا اتباع کو ہمارے لیے لازم یا ضروری یا محبوب قرار دیا ہے۔ ان دونوں کے مابین فرق میں عرض کر چکا ہوں۔ اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے اور اتباع میں انتظار حکم نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم کہتے ہیں بس اس پہ ہم اس کو بھی اپنا لیتے ہیں، کیونکہ جس عمل کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے وہ عمل یقیناً باعث برکت ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث عرض کی تھی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، جن میں سے پہلی تھی مریض کی عیادت اور دوسری چیز ہے جنازے میں شریک ہونا۔ تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو جنازے سے متعلق ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے، یہ ان کے شوہر تھے، اور بعد میں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لائیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جبکہ ان کی آنکھیں اوپر کو کھلی ہوئی تھیں، یعنی وفات ہو گئی تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اوپر کی طرف ان کی آنکھیں اٹھ گئی تھیں، یعنی اس طرح دیکھ رہے تھے پیچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر فرمایا کہ بے شک روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں، یعنی آنکھیں روح کو دیکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد روح دیکھی جا سکے گی، تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں۔ پس ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہی کی دعا کرو، یعنی اس طرح نہ کرو بلکہ اپنے لیے دعا کرو، اپنے آخرت کے لیے، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی ایسا کوئی بھی یہاں پر کلمہ نہ کہا جائے، کیونکہ جو بھی تم زبان سے نکالو گے اس پر فرشتے آمین کہیں گے، اس لیے محتاط انداز سے کلام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور اس کے درجے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اور اس کے بعد ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں ان کا جانشین بن جا، یعنی ان کا نگہبان بن جا، اور ہمیں اور اس کو اے رب العالمین بخش دے، اس کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں جب کسی کے انتقال پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے اس طرح کے دعائیہ کلمات کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، یہ اتباع ہے کہ ہمیں سرکار نے ان کلمات کے کہنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح سرکار کلام فرما رہے ہیں تو ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اطاعت پچھلے والے اس میں ہے کہ وہ کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہی کی دعا کرو، انہیں فوراً اس لیے روک دیا کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالے، کیونکہ آگے خود آپ نے بتایا کہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو ایسا نہ کہیے گا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس پر فرشتے آمین کہہ دیں، کوئی غلط قسم کا جملہ، جیسے معاذ اللہ، یہ تو خیر بزرگ شخصیت ہیں، جیسے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح الٹے سیدھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہائے ہائے یہ تو بڑا گناہ کرتا تھا، پتہ نہیں یہ تو جہنم میں جائے گا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، تو اس طریقے سے الفاظ کہنا، برے الفاظ، اس کی آخرت کی بربادی والے الفاظ، اس طرح مطلب کم از کم اس کی میت پہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے کتنا ہی پاپی اور گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی بخشش کا سوال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب شاید کسی کو افسوس یا دکھ بھی ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بسا اوقات زہریلی شراب پی کے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، خبروں میں بھی آ جاتا ہے، یقینی سی بات ہے ان کے جنازے بھی اٹھتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ محلے والے اگر جان جائیں، بعضوں کو تو چپ کے کر دیتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، لیکن جس کا پردہ چاک ہو جائے، فاش ہو جائے، تو پھر محلے والے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پھر اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا
اگر کوئی شراب پی کے مرا، معاذ اللہ کوئی غلط کام کرتا ہوا مرا، ٹھیک ہے اس کا فعل برا تھا، اس کا کام برا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں گا اگر کوئی خودکشی کر کے مرا تو فعل خودکشی سے نفرت ہونی چاہیے۔ جو خودکشی والا کام کیا گیا ہے یقیناً یہ ناپسندیدہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک ہے کرنے والا، ایک ہے شراب پینے والا۔ انسان سے نفرت نہ کریں، اس کے برے عمل سے نفرت کی جائے۔ تو لہٰذا ان کے لیے بھی ہمیں دعائے بخشش و مغفرت کرنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کے باوجود بسا اوقات گناہگار کو بخش دیتا ہے، وہ اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا جس کا اس شخص نے قصور کیا ہے، اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے بھی تھوڑا سا نرم ہی گوشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک شخص کے بڑے برے عمل کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم بھی اس جیسے نہیں، یہ والا عمل نہیں، لیکن اس کی طرح کے اس درجے کے بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ، تو غیبت کرنا بھی تو گناہ کبیرہ ہے اور بہت ہی گندہ فعل ہے۔ قرآن میں اس کو ایسا بیان فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، لیکن شراب پی کے کوئی مر جائے تو سب برا کہیں گے، غیبت کرنے والا مرے تو شاید ہی کوئی برا کہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اب برائیوں کے اندر بھی فرق ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس تکبر میں مبتلا ہو جانا کہ ہم نے کون سا شراب پی ہے، ہم نے کون سا زنا کیا ہے، ہم نے کون سا خودکشی کی ہے، اس نے کی ہے، تو اس درجے کے بہت سے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل کے کسی گوشے میں کہ اچھا ہوا یہ ایسے مرا، اس کو عذاب ہونا چاہیے، یا اچھا ہوا نہیں، یوں دل میں خیال آیا کہ اس طرح مرا ہے، اب اس کو خوب عذاب ہونا چاہیے تھا کہ پتہ چلے کہ اس نے کتنے گناہ کیے تھے۔ کبھی یہ تمنا دل میں نہ رکھیے گا، میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو سکتا ہے، اس کا ازلی فیصلہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمارے بھی تو بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو برے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم مخصوص اعمال کو بس برا سمجھتے ہیں، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، سود لینا دینا، باقی غیبت ہے، چغلی ہے۔ خواتین تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مہارت تامہ رکھتی ہیں، ساسیں بہوؤں کے خلاف، نندے بھابھیوں کے خلاف، اور بہو اپنی ساس کے خلاف، اسی طرح اپنی نندوں، دیورانی، جیٹھانی کے خلاف کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ کیا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے؟ اور کیا ان میں سے بہت سے افعال گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے برا عمل کیا، اس کو ضرور عذاب ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یار دعا کرو اللہ اس کی بخشش مغفرت فرما دے، یار کیوں دعا کریں، اس نے برائی کی ہے، برا کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر آپ کے بارے میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ گرفت پر آ جائے نا، تو آپ یقین کریں ایک ایک نگاہ کا حساب لے لے وہ، اور اگر وہ حساب کرنے پر آ جائے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ پھر بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب لے لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یوں ہی دعا کرے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس بھائی یا بہن کو بھی بلا حساب و کتاب بخش دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے بس۔ تو اس لیے اب آپ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی میت کے پاس پہنچے، خصوصاً میں اپنی خواتین سے گزارش کرتا ہوں، زور زور سے چیخ کر چلا کر اس کے اوصاف بیان کرنا، اس میں مبالغہ پیدا کر دینا، بد دعائیہ جملے کہنا یا غلط قسم کی باتیں کہنا، یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے۔ یہ دعائیں تھوڑی سی یاد رکھیے گا، ایک تو بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے درجے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، یعنی ہدایت یافتہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، یہ تو خود صحابی تھے جو انتقال ہوا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اس کے درجے بلند فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کا نگہبان بن جا، ان کی حفاظت کرنے والا بن جا، کیونکہ ایک سہارا گزر گیا ہے، جیسے کفیل چلا جاتا ہے، اب بظاہر بے سہارا سے ہو جاتے ہیں، تو سرکار نے ہمیں تلقین فرمائی کہ دعا کریں اے اللہ تعالیٰ ان یتیموں کا اور ان ایسے لوگوں کا جن کا بہت بڑا سہارا چھن گیا ہے، تو سہارا بن جا، اور اے رب العالمین اس کو بخش دے، اس کی قبر کو فراخ کر دے، فراخ مینس چوڑا کر دے، پھیلا دے، جیسے حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں وہ ثابت قدم رہتا ہے،
تو فرشتے قبر کی دیواروں سے کہتے ہیں کہ تا حد نگاہ وسیع ہو جاؤ. اب پیروں کی دیواریں وہاں تک جہاں تک آپ کی نگاہ جائے، دور دائیں بائیں سب، تو ایک کھلا وسیع میدان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. میدان کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں تا حد نگاہ کہا جائے، آپ سوچیے کتنی بڑی قبر بن جائے گی. حالانکہ پڑوسی ہوتا ہے درمیان پیچھے، ادھر بھی آپ پیروں میں بھی ہوتا ہے، بعض سر کی جانب بھی ایک قبر ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہری قبریں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخروی معاملات رکھے ہیں وہ باطنی امور ہیں. سامنے والوں کو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب یہ قبریں گھچ پچ ہو گئی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے قبرستانوں میں، لیکن اگر ایک قبر کے اندر بالفرض گورکن شرارت کر کے 2 کو 3 کو 4 کو ڈال دیتا ہے. اب ایسے نہیں کہ وہ ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں کہ اور بھئی کیا حال ہے، تم کہاں سے آئے ہو، فلاں جگہ سے. اچھا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اس گڑھے میں بھی پھر بھی تنہا ہوں گے. یہ تنہا یعنی بالکل، اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایک نیک ہے، اس میں گورکن نے ایک گناہگار کو بھی بعد میں ڈال دیا اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اب نیک وحشت میں مبتلا ہوگا، اس کے لیے وہ قبر ویسی ہوگی تا حد نگاہ وسیع، اور گناہگار کے لیے انتہائی تنگ. تو یہ روحانی معاملات ہیں، اخروی معاملات ہیں جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ احادیث کی روشنی میں صرف سمجھا جا سکتا ہے. ہاں دیکھے گا وہ کہ جو وہاں پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما، یعنی جنت کی روشنیوں سے روشن فرما دے، مختلف انوار اور تجلیات اس کی قبر میں فرما. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ، جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور ہم قبر سے ڈرتے ہیں، شاید اپنے برے اعمال کی بنا پر، ورنہ اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، انسان نیک اعمال پر استقامت حاصل کرے تو آخرت کی منزل بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی سکون ہے. وہاں عجائبات قدرت ہے، ایسی ایسی چیزیں جن کو ساری زندگی صرف آپ نے سنا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، انہیں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. حیرت انگیز چیزیں. اور ایسا نہیں کہ بس ایک دفعہ نظر آئیں پھر ختم ہو گیا، نہیں، روزانہ نئے نئے امور، نئی نئی چیزیں. جیسے انسان کی روحانی طاقت ویسے اللہ تعالیٰ اس کو عجائبات دکھاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے لیے بھی قبر کے اندر ایسی نعمت عطا فرما. تو اس لیے جو بھی میت کے پاس پہنچتا ہے اسے چاہیے کہ اس طرح دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکات سے نوازے. ایک اور دیکھیں روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی یعنی اس طرح کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر مزید الفاظ فرمائے اللہم اوجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ پورے کا جملہ کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اے اللہ مجھے مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے اور اس کی جگہ اسے بہترین بدل عطا فرماتا ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ سرکار نے یوں فرمایا کہ جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور پھر اردو میں بھی اگر آپ کر سکیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما دے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی ان کی وفات پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ سے بدلے کی دعا کی. کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا. تو آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی واقعی اس کا دنیا کے اندر توقع اور تمنا کے مطابق اللہ نے بدلہ دے دیا. یہاں وہ روایت موجود نہیں ہے، ورنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب سرکار میرے شوہر جو تھے ابو سلمہ یہ بہترین شوہر تھے، اور کہتی ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے بہترین شوہر تھے، اتنے اچھے وہ انسان تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا.
تو میں نے یہ پڑھ لیا۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں مجھے کوئی اور مطلب اللہ کا ارادہ ہو میرے نکاح کا کہ میں کسی کے ساتھ نکاح کروں، تو ان سے بہتر تو شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا، دل میں خیال آیا۔ لیکن کہتی ہیں کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا اور میں نے آپ سے نکاح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہ تو تھا ہی نہیں کہ میرے سرکار سے نکاح ہو، لہٰذا وہ اپنے شوہر کا موازنہ دیگر مردوں کے ساتھ کر رہی ہیں، کوئی نبی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں، کہ عام لوگوں میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا، اور آپ کو تو یقین تھا ہی نہیں، یعنی یہ امید بھی نہیں تھی کہ سرکار کا پیغام آئے گا، اور آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔